تو 40-50 سال کی عمر کے لگ بھگ اکثر مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایج فیکٹر کی وجہ سے ان کا جو پینس ہوتا ہے وہ نارمل سائز سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ایوریج پینس کا سائز ہوتا ہے وہ 3.5 انچ سے لے کے یا 4 انچ سے لے کے 5.5 سے 6 انچ تک جو ہوتا ہے۔ اکثر وہ مرد حضرات جن کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے یعنی اوبیسٹی کی وجہ سے بھی پینس کا جو سائز ہوتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میلز کی ایک ایسی بیماری سے ہے جس کو ہم ایٹرافی آف پینس کہتے ہیں۔ یعنی پینس کی ایٹرافی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ پینس کا جو سائز ہوتا ہے یہ کم ہو جاتا ہے، پینس سکڑ جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ مریض آ کے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی موجود ہے جس سے ہمارے پینس کا سائز بڑھ جائے۔ تو میرے علم کے مطابق ایسا تو ممکن نہیں ہوتا کہ سائز کو بڑھایا جائے، مگر یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو اس کا سائز کم ہو چکا ہے اس کو اپنی جگہ پہ نارمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پینس کی جو ایٹرافی ہوتی ہے وہ ایج فیکٹر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو 40-50 سال کی عمر کے لگ بھگ اکثر مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایج فیکٹر کی وجہ سے ان کا جو پینس ہوتا ہے وہ نارمل سائز سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ایوریج پینس کا سائز ہوتا ہے وہ 3.5 انچ سے لے کے یا 4 انچ سے لے کے 5.5 سے 6 انچ تک جو ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ہر یعنی نسل در نسل یعنی علاقے کے والے سے یعنی کس قسم کے لوگ ہیں، کون سا علاقہ ہے، ان کے یعنی قد وغیرہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو مختلف لوگوں کا جو پینس کا سائز ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ پہلی وجہ ہم نے ڈسکس کی ہے کہ ایج فیکٹر ہوتا ہے۔ دوسرا ایک بڑا اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ مرد حضرات جن کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے یعنی اوبیسٹی کی وجہ سے بھی پینس کا جو سائز ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی پینس سکڑ کے اندر چلا جاتا ہے، اس کی جو شافٹ ہوتی ہے وہ یعنی سکڑ جاتا ہے، ایریا سکڑ جاتا ہے۔ تو عام بندے کو ذہنی طور پہ بھی وہ چونکہ پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے نظر بھی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ ذہنی طور پہ اس بات کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا میرا پینس دوسرے لوگوں کی طرح نارمل نہیں ہے۔ بہرحال اوبیسٹی جو ہوتی ہے، پیٹ کے اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ اس کو شرنک کر سکتی ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، موٹاپے کو کم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو تیسری ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے پینس کا ٹیڑھا پن۔ اس کو باقاعدہ طور پہ اپنا ایک اس کا نام ہے پائرونین ڈیزیز۔ جو پائرونین ڈیزیز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پینس کا سائز یعنی اس وجہ سے کم ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر فائبر ٹیشو جمع ہو جاتے ہیں، یا وہ کسی انجری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا کوئی بہت تیزی کے ساتھ سیکس کر رہا ہے تو وہ یعنی وجانا کے بجائے کہیں اور ہٹ ہوتا ہے، یا اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، تو یہ جو پائرونین ڈیزیز ہے یہ ٹیڑھا پن کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ پینس کا جو سائز کم ہوتا ہے اس میں ہمارا چونکہ کلچر ایسا ہے، معاملات ایسے ہیں کہ اکثر جو ینگسٹر ہیں وہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، تو ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے بھی جو ٹیشو نسیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، تو اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ نارمل سے کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور یعنی باڈی کے اندر جو ٹی بی وغیرہ کی ہسٹری ہو سکتی ہے، کچھ اور کینسر کی ہسٹری ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے جو روٹین میں دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں ہمارے کلینک کے اوپر،
اس میں اگنیشیا 200 پاور میں دی جاتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگنیشیا کے ظاہر کام الٹے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بڑھنے کے بجائے شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ریورس لگ جاتا ہے، اور اس کے یعنی ذہن کے اوپر بہت زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے، ڈپریشن کا بھی وہ بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگنیشیا ایک بہت اچھی دوائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ برائٹا کا 200 پاور روزانہ ایک خوراک دی جا سکتی ہے، وہ بھی چونکہ ٹیشوز کو گلینڈز وغیرہ کو کور کرتی ہے، تو اس کے اندر بھی چیزوں کا سکڑنا پایا جاتا ہے یا ایٹرافی پائی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر کی جو بڑی دوائی ہے جو ایج فیکٹر کو بھی کور کرتی ہے اور بہت ساری چیزوں کو کور کرتی ہے، وہ لائکوپوڈیم 200 ہے۔ لائکوپوڈیم کے اندر بھی پینس کی شنکیج کے حوالے سے اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ایک دوائی ٹنکچر میں جو ہر مریض استعمال کر سکتے وہ ہے نیوفرلوٹم کیو پاور میں۔ نیوفرلوٹم اس کو بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ نیوفرلوٹم جو کیو دوائی ہوتی ہے یہ کسی خاص کمپنی کی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کمپنی کی دوائی جو ہے وہ رزلٹ دے، تو یہ اس پہ توجہ ضرور کریں کہ دوائی خاص کمپنی کی ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ رزلٹ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں یا جن کو سیکس کے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، سیکس بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ان کو اسٹیفی سگیریا 200 پاور میں بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ بھی پینس کا جو سائز ہوتا ہے شرنک ہوا سائز ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ذہنی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں یا جن کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے، ذہنی لحاظ سے بہت تیزی پائی جاتی ہے، ڈر خوف کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، تو اس میں ارجنٹم نائٹ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس میں ہم نے اس مریض کی جو ہسٹری ہے اس کو ضرور دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹی بی کے اثرات ہیں، یا تو اس میں ٹیوبر کلائنم کی ایک ڈوز دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی اور گنوریا وغیرہ کی ہسٹری ہے تو میڈورینم کی ایک ڈوز دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو میازمیٹک ٹچ ہوتا ہے یہ ایک کا دوائی ویسے بھی فائدہ کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر جو بھی روزمرہ کے معاملات ہوں گے یا جو بانجھ پن کے حوالے سے مسائل ہوں گے، وہ انشاءاللہ اس چینل کے اوپر ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔